لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد بوالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب خلوص نام تو گفتن تمہارے دیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے ہم خوار ہوئے در تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن مپندار سادی کے راہ صفا تباہ رفت جد بر پہ اے مسلم خدایا بحق بنی فاطمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول مانو دستوں دامان آگے آدمی کا جسم کیا ہے جس میں شہدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے آہ موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے ٹوٹ کر یہ عمارت ارشاد باری تعالی میں قسم کھاتا ہوں وہاں کا ہندو جہاد ذرا ہارے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں اور قسم اٹھاتا ہوں والد کی اور اس کی اولاد البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت اسی سے کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا اللہ یقدر علیہ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں کہتا ہے کہ میں نے مال خرچ کر دیا بہت زیادہ ہلاک کر دیا خرچ کر دیا میں نے مال بہت کیا یہ گمان کرتا ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں کیا نہیں بنا دی ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں زبان اور دو ہونٹ زبان اور وادینا الندی اور اس کو راہ دکھلایا دو گھاٹیوں
بس یہ کیوں نہ داخل ہوا گھاٹ میں، کیوں نہ چڑھا گھاٹ میں؟ عقبہ وما ادراک ما العقبہ، اور کیا آپ کو معلوم ہے کیا ہے گھاٹ میں؟ عقبہ کسے کہتے ہیں؟ فک رقبہ، گردنوں کا آزاد کرو، یا کھانا کھلانا مصیبت والے تنگ دستی والے، یتیماً ذا مقربہ، کس کو؟ سب سے پہلے قرابت دار یہ تھے، قریبی رشتہ دار یہ تھے، او مسکیناً ذا متربہ، یا مٹی میں ملے ہوئے مسکین، خاک آلود مسکین۔ پھر ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان، وتواصوا بالصبر، اور آپ اس میں تاکید کریں صبر، وتواصوا بالمرحمہ، اور آپس میں تواصی کریں۔ یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، یہی لوگ ہیں بخت اور بلندی اور نصیبوں والے، اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا جنہوں نے انکار کر دیا، وہ لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے یا نحوس، ان پر آگ ہوگی جس میں ان کو بند کر دیا، وہ سب۔ رانا صاحب گزشتہ درس میں آپ کی غیر حاضری تھی، آپ کی طرف سے، ہماری طرف سے حاضری تھی، تو ہمارے ذہنوں میں یاد بھی آتے تھے، تو توجہ، گزشتہ صورت میں اللہ نے 4 گروہوں کا بیان کرا۔ کتنے گروہ؟ عاد، ثمود، فرعون نیکوں والا، اور چوتھا ایمان والا، ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو فصب علیہم ربک صوت عذاب، ان پر تیرے رب کا کوڑے کا عذاب برسا، ثمود پر، وہ طاقت کے نشے میں، اور اس نشے کی حالت میں رب کی نافرمانی، تغوا فی البلاد، شہروں میں سرکشی کا طوفان برپا کرتا۔ قوم عاد طاقتور قوم، قوم ثمود طاقتور قوم، فرعون میخوں والا، اس پر بھی اقتدار کا نشہ۔ میں نے بتلایا کہ مجرموں کو، جس کو مجرم سمجھتا ہے، مجرم ہو نہ ہو، بادشاہ دی اپنی ایک عدالت، بادشاہ ہوں گی اپنی، وہ حافظ قرآن کو، عالم کو، وقت کے کتب غوث ابدال کو تصدار پہ چڑھا دے، مجرم ہے بس، اور اب تو عدالتوں سے فیصلے لے لیں، اقتدار۔ رانا صاحب نہیں تھے تو ہم نے ایک مثال بھی دی تھی، رائے صاحب جیسے ذہین لوگوں سے سنی، تو بادشاہ نے کہا یہ بیگن بڑا چنگا ہے، کیبنٹ میں گروپ حاصل کرنے والے کابینہ میں کہہ رہے تھے جناب بڑی خوبی ہے، تو دن بعد کیا کہتا بڑا خراب ہو، بالکل نہیں، انہیں کہا تو پہلے طریفہ کاٹ گیا سی، انہیں کہا ساڑھا 3 مذہب ہے، دوسرا چنگا کو ساڑھا بھی چنگا، تینوں طریفہ کرتا کیا چنگا، تسی چنگا کیا بینگن نصیب ہے، اور تم نے برا کہا تو ہم نے بھی کہہ دیا۔ ایک ہے بادشاہت، ایک ہے بادشاہ پرستی، یہ ہے قوم عاد کو مثال، اور فرعون۔ ایک ہے زر پرستی، ایک ہے زر، اس کا نشے میں انسان تباہ ہو، ایک اس کی پوجا کرنا، مال و دولت اپنی ذات میں بری چیز نہیں، زکوٰۃ آپ اسی سے دیں گے، اتنی بڑی مسجد کس سے بنی، مدرسے کس سے چل رہے ہیں، خانقاہیں کس پہ چل رہی ہیں، حج کس کے ذریعے ہو رہا ہے، آگے یتیموں کا آ رہا ہے، وہ یتیموں کو کیا کھلائیں گے، دھول کھلائیں گے، اگر پاس پوچھنا ہوگا، جوڑے کہاں سے پہنائیں گے، جوتی کہاں سے لے کے دیں گے، دولت اپنی ذات میں بری نہیں۔ رائے صاحب جس کا یہ ذہن ہے، احمقانہ ذہن ہے، دولت واللہ اپنی ذات میں بری چیز ہے، اس کا استعمال وہ صحیح، اس کا استعمال کیا کہنے اس شخص کے جس نے 20 30 40 مسجدیں بنوا دی، قیامت دن کروڑوں سجدے اس کی سفارش کے لیے کھڑے ہو جائے، ہو گیا کہ نہیں؟ اور جس نے لاکھوں یتیموں کے وظیفے لگوا دیے، رائے صاحب کے ایک ملنے والے دوست، رائے صاحب کے ذہن میں نہیں ہوں گے اس وقت، میں بتا دیتا ہوں، آ جائیں آگے۔ وہ جب دنیا سے گیا تو 300 مسجدوں کا پتہ چلا وہ کفالت کر رہا ہے، لاہور کے مال روڈ کے تاجروں کا صدر تھا، چھوٹا آدمی نہیں تھا، پیسے لگائے اس نے، اس طرف پیسے اس نے کارے شہر میں
تو ایک ہے زر اور ایک زر پرستی. میں نے بتلایا تھا کہ ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا جو بڑا تفصیلی واقعہ ہے. ذیل اوتاد کے ضمن میں مفسر حضرات نے لکھا ہے کہ ان مالداروں میں قارون کا جہاں ذکر ہے شداد کا بھی ذکر. شداد کا بھی اس نے ایک عالی شان محل باغ بنوایا بے نظیر دنیا میں، مگر دیکھنے کی خواہش اللہ نے پوری نہیں. اس کے متعلق مسلم حضرات نے لکھا ہے، کیا نام ہے اس فرشتے کا؟ اسرائیل شروع قبض کرتا ہے. اس نے ادھر اللہ سے کہا کہ یا اللہ میرے کروڑوں انسانوں کی روح قبض کر. کروڑوں کی، اب تو ارب چلے گئے اس زمانے میں، بہت بڑی تعداد. کروڑ سے مراد یہ ہوتا ہے کثرت. مگر مجھے کبھی اتنا رحم نہیں آیا، 2 روحیں قبض کرتے ہوئے میرے دل کو پوچھو کون سی 2 روح؟ فرمایا یا اللہ آرڈر آ گیا، بہت چال کی سمندر کے طوفان کی زد میں اس زمانے کی وہ کشتی جو بھی تھی اس زمانے میں جہاز تھا، اس زد میں آیا اور سارا غرق. ایک ماں اور اس کا بیٹا بچا، اور وہ اچانک ایک بٹا ٹوٹا، اس کے اوپر بیٹھ کے موجوں کی لہریں زیادہ سب کچھ تھی مگر وہ بچے جا رہے. اچانک یا اللہ تیری طرف سے آرڈر آیا کہ اس ماں کی مجھے اس وقت میرے دل میں خیال آیا جب اس بچے کا یہ کہا اور آرڈر تھا. آرڈر از آرڈر، یہ فرشتوں کا اللہ کا ہے. وہ بال کے سرے کے برابر بھی وہاں نافرمانی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ انسان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو بیان کر رہے اللہ مجھے چھڑ دے. تو اس وقت میرے دل میں اسرائیل فرما رہے میرے دل میں خیال آیا. پھر ہوا کیا؟ یہ تھپیڑے کھاتے ہوئے پھٹا چلتا رہا ساحل پہ گیا. وہاں دھوبی کپڑے دھو رہے تھے، ان کی نظر پڑی تو اماں جان کی لاش بھی ایسی اور بچہ بھی سی. بچے کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو لے گئے گاؤں دیہات میں. وہاں سردار کو پتہ چلا تو سردار کے یہاں اولاد ہی اس نے اس کو اپنا بیٹا بنا. غذا کا انتظام ہو گیا، پرورش شروع. سال گزرا، 2 گزرے، 3 گزرے، 8 سال کا یہ بچہ ہو، ناز و نخروں میں پل رہا ہے. سردار دا پتر. اب ہمارے بچے نہیں جانتے لاہور کے سردار کسے کہتے ہیں. رائے صاحب ہم ذرا دیہاتوں کے رہنے والے، ہمیں پتہ ہے سردار کے جاگیردار کی تو ہم نے تو بس چھوٹا سا سین را دال الف را دال بس یہ سمجھ لیا کہ اس کا معنی. ایک پنڈال تو جا کے پوچھو جناب بھی ہے کہ پنجاب کے تو سرداری ختم ہے، سندھ سے جا کے شروع ہوتی ہے، اتنے حلی بھی ہے. آج اس کو جاگیردار کہتے ہیں، پہلے سردار کہتے ہیں. وہی سردار ہوتا تھا، وہی گاؤں کا جاگیردار ہوتا تھا. وہی وہ چیئرمین، وہی وہ ناظم، وہی وہ سارا کچھ ہوتا تھا. وہی وہ نہ وزیر اعلیٰ، وہی وہ وزیر اعظم، وہی وہ آئی جی، وہی وہ جناب چیف سیکرٹری ہوتا تھا. سارا کچھ ایسے ویسے ہر سیاست سفید کا مالک وہی ہوتا تھا. اب یہ اس کے گھر میں پرورش پائی. بچہ کتنی عمر کا ہو گیا؟ 8 سال. ایک دن بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی، بچے کھیت کود رہے تھے، ہٹو بچوں کی آواز لگی، سارے بچے بھاگ گئے، یہ کھڑا رہا. یہ وہیں پہ کتنی عمر؟ 8 سال. بادشاہ کا قافلہ گزر گیا، پیچھے سے ایک پولیس والا اس نے دیکھا یہ بچہ ہے. اس پولیس والے کو پیچھے گری ہوئی ایک سرمے کی پڑیا ملی. اس نے کہا کہ سرمے کا تجربہ کریں گے. اس کے لیے اس نے اس بچے کا انتخاب کیا. یہ ہویا صحیح کہ میں بھی لا رہا یا کھڑو خراب کی طرح یہ اندھا ہوئے گا میں نے بچا. اور پولیس والے ماشاء اللہ بڑے تجربے کرتے ہیں، پرانے تجربے شروع ہو گئے. چلیے اس بار ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں. ویسے ماشاء اللہ ملک پاکستان میں پنجاب کی پولیس مشہور ہے. ویسے شہرت یافتہ ہم تو نام پنجاب بڑے لوگ ہیں نا، ہماری پولیس بھی بڑی ہے. تو خیر اس پولیس والے نے اس بچے کو ساتھ لے لیا، اس کی آنکھ میں سرما لگایا. سرمے میں کمال یہ تھا کہ بینائی وہ
برق رفتار زمینوں کے خزانے نظر آنے شروع ہو. بچہ بڑا ذہین سے آج زبان سے پورے دن آج زبان سے پورے انہیں ذرا زمین کے خزانے نظر آئے وہ اکھا تے ہاتھ مار کے رول لگ پیا تو میں انیا کر دیتا تو میں مار دیتا ان سارے پچھڑ دے پوری بھی اتنے سیٹی انہیں کہ جاننا ہو گیا تو جناب یہ پنڈ والے ڈانگ بڑی ماری پنڈا دی اپنی ایک دنیا ہے کیوں جی وہ ڈانگ بڑی پھیرنے اللہ مار. اس نے کڑی کو اٹھا لیا لے جا کے اپنے گاؤں کے اپنے مربی سوتیلا باپ ویسے سوتیلا باپ بھی نہیں بنتا ویسے چلو جو اس کا مجازی سرپرست تھا اس کو جا کے بتلایا اس نے والے بھی پترا اپنے تو دن جناب نے گھر گئے. اس نے کہا کہ میں کھچروں کا گدھوں کا انتظام کرتا ہوں اور پھر تم سرما لگا کے دیکھتے جاؤ ہم کھچر لے جائیں گے کھدائی کریں گے وہاں سے خزانے نکالنا شروع وہ جی جناب دن بدلنے شروع. یہاں پہ سمرن رائے صاحب یہ بات بتا دوں اس وقت پنجاب کی سرزمین پہ عاملوں کو نشہ لگا ہوا ہے اور کچھ نئے راتوں رات سونے دیا جناب اٹا لاب جان سونے دی کوئی جناب دیگ لاب دے ہوئے کوئی زمیندار تو عاملوں مل کے نشہ لگ گیا ہے. مجھے بھی پرسوں ایک فون آیا کہ کنگن پور میں فلاں ایک علاقہ ہے تو قاری صاحب مکان نام بھی میری تو میں اس پاس سے گھوم گیا. اس سے پہلے ایک دفعہ جناب کی گاڑی میں بٹھا کے مجھے پتوں کی علاقے میں لے گئے تو میں نے کہا جی اس میں چھٹی حص ہوتی ہے عمل کرتے ہیں تو میں نے کہا ایسے تو کچھ بھی نہیں ایسے میں شاک پڑ رہا ہے تو میں چلنے خدائی آپ کرتے رہے میں کوئی دامن نہیں ہے نہیں جی کر صاحب تو اتنا وقت دو ماننا نا میں وقت دوں میں نے کہا ہی نہیں یہ بڑا رانا صاحب اس وقت دھکڑ چلا کتنوں نے جانے ضائع کر دیا اور دائیں بائیں بارڈر کے علاقوں میں جہاں سکھوں کی وہ قبرستان نہیں سکھوں کی وہ بڑی بڑیاں وہاں بڑی کھدائی ہو رہی ہے وہ بھی کہتے ہیں راتوں رات لینڈ ڈاؤن وہ اب انہوں نے جناب اب یہ بچہ بڑا ہوتا گیا اس کو اپنی سرداری ملی سرداروں سے مٹ بھیڑ کی سارے سرداروں کا فاتح سردار بڑا چودھری. اس تو بعد معاملہ چلتا رہا کہ جناب دولت اپنا ایک نشہ ہے بادشاہ تو دی جیسے کو پیسہ بولتا بادشاہ تو دی جیسے کو وہ پچھلے کسی دور میں 5 پیارے بھی وہی تھے اس دور میں بھی جناب وہ ایک ترین تھا نام بھی اس کا فارسی میں ترین مانا بہت زیادہ وہ بھی جناب دیکھیں اس کو بہترین ہاں بہترین بہت زیادہ خیر اس کو لوگ کہتے تھے موجودہ بادشاہ کی وہ اے ٹی ایم کارڈ ہے فلاں ہے بہرحال یہ سرمایہ کا اپنا ہے اپنا اس کی ایک بہار ہے. اب یہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس سے ٹکرایا اس کو بھی شکست دے کے بادشاہت پہ بھی قبضہ کر لیا. اسی کا نام نامی اس میں شداد کیا نام تھا اس کا اس نے پھر عالی شان ایک محل بنایا ایک جنت بناتا ایک اینٹ اس کی سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی علی بیٹے ایک اینٹ سونے کی اور ایک بن گئی پورا عالی شان باغ جنت بنا. اب یہ اس زمانے کی سواری پہ کر و فر سے سوار ہو کے یہ درمیان میں دیکھنے بھی نہیں گیا جب مکمل ہوگی تو پھر افتتاح ہوگا. پھر کیا ہوگا یہ جب اس میں قریب جب پہنچا تو حضرت اسرائیل کو آرڈر مل گیا کہ تھا ایک سواری دے اتری جناب اسرائیل فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں خیال آیا بیچارے نے بڑی محنت کی جھلک دی اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ ایک جھلک ہوئے تک یہ پڑنا تو وہیں پہ لڑکھڑاتا ہوا سواری سے نیچے یہ فرمایا 2 موقع اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں موقعوں پہ وہی ایک ہی بچہ یا اللہ ان کے ایک کو بندہ اس دن بچے میں رحم آیا کہ ماں کی روح قبض ہوگی بچہ کہاں جائے گا آج اس کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا فرمایا یہ وہی بچہ ہے یا اللہ تیری تو یہ جانتا کتنے بچا
اور پھر اللہ نے انسانوں کی نگاہوں سے اس جنت کو اوجھل کر دیا. آج بھی اس کا وجود ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا، تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گیا، دیکھا سب، وہاں سے کوئی نشانی بھی لے کے آئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا چلو بازار میں دیکھتے ہیں اس کو. اللہ نے پھر اس کو جب آج کل ہوں جناب دیکھا کرتے وہ غائب ہو جاتے تھے، کدھر ہو بڑے عامر بڑے زور لاگ رہے ہیں. تو فرمایا تو گزشتہ صورت میں تھا 3 گروہ ناکام، 1 گروہ کامیاب، اور وہ تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ. وہ اس میں اللہ جل جلالہ نے اسباب ان کے لیے نیک اعمال کو سر انجام دے تو پھر ان کے لیے اعزاز ہوگا کہ تو میری بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں. آج اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کا نام بلد ہے، اسی کے اندر موجود ہے لا اقسم بہذا البلد. اور اس کے اندر بھی اللہ نے مضامین کو بیان فرمایا اور ساتھ یہ بتلا دیا کہ ہم نے حضرت انسان کو مکلف بنایا. یہ تکالیف دہ مراحل سے گزر رہا ہے ہر جگہ. جب یہ مکلف ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہے، تو پھر اس تکلیف پر جزا اور سزا بھی ہونی چاہیے، تو تکلیف کا صلہ بھی ہونا چاہیے. بس اسی کے لیے ہم نے قیامت کو جزا اور سزا، یہ آزاد نہیں ہے. یہ تکلیف کو جھیلنے کے بعد اس کے لیے جزا اور سزا کا سلسلہ ہے، تو یہ آزاد نہیں. فرمایا لا اقسم بہذا البلد. اللہ نے قسمیں اٹھا کے پھر مضمون کو بیان فرمایا. پہلی قسم اٹھائی، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی. یہ بلد کون سا ہے؟ مکہ. قرآن پاک میں مختلف عنوان سے اس کا ذکر ہے. کہیں پہ اس کو کہا ہے بلد طیبہ، پاکیزہ شہر، اور کہیں پہ اس کو کہا ہے وہذا البلد الامین. آگے چند صورتوں کے بعد آ رہا ہے وطین وزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو بلد امین بھی اس کو کہا، بلد طیبہ بھی اس کو کہا، اور بلد مکرمہ بھی. اور کائنات کی سب سے مقدس اور جہاں پہ اللہ کی سب سے زیادہ کائنات میں تجلی ہے وہ بھی جگہ یہیں پہ ہے، مسجد حرام. مسجد اور شہر بھی اللہ نے کیسا بنایا؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ امن والا، سب سے زیادہ. فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر. اور یہ وہ شہر کہ جس کے آباد کرنے والے سب سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل ہیں، جہاں پہ بیت اللہ کے تعمیر اور اس کے بعد شہر کا آباد ہو. اور انہوں نے پھر دعا بھی فرمائی کہ یہاں کے رہنے والوں کو یا اللہ رزق کس کا دے. چنانچہ دعا قبولیت کے بعد یجبا الیہ ثمرات من کل شیء، ہر چیز کے پھل یہاں پہ آتے. وہ تھے جناب پودینہ بھی کوئی نہیں جب. یہ آج کے زمانے میں جو نیمبو ہے نا اتنا سا پودا پھل دیتا ہے، یہ بھی نہیں. گملے میں کسی نے لگا لیا ہو تو میں نہیں کہتا، زمین میں اس کی پیدائش نہیں. مگر دنیا کا سب سے بہترین آم، انگور، سیب، ناشپتی، کنو سب سے دور جہاں پیدا ہو رہا ہے وہاں والوں کو شاید میسر نہ ہو، مکے والوں کو میسر. اس لیے دعائی ہے. فرمایا قسم اٹھاتا ہوں میں شہر کی، وانت حل بہذا البلد. ذرا حال ہے کہ آپ اس شہر میں ہل حلول سے اترنا، آپ اس شہر میں اترنا. ایسا بھی ہم سے حضرات 2 معنی لکھے، آپ اس شہر میں اترے ہوئے ہیں. ایک معنی یہ تو عام فہم ہے، آپ اس شہر میں، آپ کا مولد بھی یہ ہے، آپ کا مولد بھی یہی جگہ ہے. آپ کی جائے ولادت کہاں ہے؟ آج کی زبان میں جنم بھوئی کہاں ہے؟ وانت حل بہذا. آپ کا قربہ قبیلہ خاندان کہاں ہے؟ آپ آئے سے نہیں آئے، نہیں وانت حل بہذا. اور دوسرا معنی مفسر نے یہ بھی دیا ہے کہ آپ اترنے والے شہر میں آپ کے لیے حلال ہوگا اس شہر میں اسلحہ کا ہوگا. تاریخ انسانیت، تاریخ مکے میں اللہ نے اس شہر کو ایسا امن والا بنایا، یہاں کسی کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں، ہتھیار کا استعمال حرام ہے. وہ
مکے والے تو 4 مہینوں میں احترام کرتے تھے، مذہب نے کہا 4 مہینے بھی، سال کے باقی 8 مہینے یہاں ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے۔ تو فرمایا آپ کے لیے حلال ہے شہر میں اسلحہ اٹھانا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ نے تھوڑے سے لمحے کے لیے اجازت دی کہ تھوڑا جا ہے نا سدرہ پدرہ کر لو کوشش، وہ بھی دیر کسی کے جاتا، اور سدرہ پدرہ بگڑے تگڑے کا اپنی ڈنڈا ہے نا، بعض اس طرح کافی نہیں ہے، تو وہ بیت اللہ کے غلافوں میں گھس کے وہاں سے بھی وہاں ذرا حال ہے کہ آپ کے لیے حلال ہے اس شہر میں اسلحہ اٹھانا، اور وہ تھوڑے سے وقت کے لیے اٹھایا، اور اس کے بعد اللہ نے پھر قیامت تک کے لیے پابندی رکھی، پھر دوبارہ اٹھانے کی اجازت، قیامت آ جائے گی اندر اسلحہ اٹھانے کی اجازت۔ ووالد، 2 قسمیں، تیسرا فرمایا اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی۔ وما ولد دوسرے تھے نا، والد سے مراد آدم علیہ السلام اور اولاد سے مراد پوری ابن آدم۔ قسم ہے والد کی اور جیسے جامان لگتے ہیں، قسم ہے والد کی اور 3 قسمیں، 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو تکلیف مشقت۔ ہزاروں انسان پیدائشی ہی کے دوران سپرد خدا ہو جائے زچگی میں۔ میرا اپنا ایک پہلا بیٹا سب سے پہلا، وہ پیدائشی کے دوران ہو گیا، بس 2-4 سانس کی، اس کے بعد ہزاروں مائیں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں زچگی ہی کے دوران۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، قرآن نے جو منظر بیان کیا، ماں حمل اٹھاتے ہوئے بھی تکلیف کے اندر ہے، اور جنم دیتے ہوئے بھی یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کی شکر، انسان پیدا ہو گیا، حمل کے دوران ماں نے مشقت، زچگی کے دوران پیدائش، جنم دیتے ہوئے مشقت، اب مشقت در مشقت بولو برات میں لفظ پڑا ہے۔ جب بڑا ہوا تو ماں نے ڈانٹا، باپ نے ڈانٹا، ادھر گیا تعلیم کے لیے، ادھر ہمارے پاس آیا تو ہم نے بھی ذرا 2-4 لگا دی، استاد نے بھی کان پکڑوا دیے، لیٹ آیا تو دادی اماں نے پھاڑ لیا، ہم تک کتنے سے دادی اماں کو چین نہیں آ رہا، بچہ ابھی تک نہیں آیا، اس کی بہت کہاں سے گزر، انہوں نے میرا چین خراب کر دیا، سارے بچے آگے وہ اٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہے، نظر نہیں آیا۔ مشقت در مشقت، پھر جوانی کے بعد مشقت کے لمحات میں محنت مزدوری کرتے ہوئے آسمان کی بلندیوں پہ، زمین کی تہوں میں رزق کمانے کے لیے آدمی جا رہا ہے، موت کے منہ کے اندر سفر کر رہا ہے، پہاڑوں میں، غاروں میں، جزیروں میں، اور افسر کہاں تک جا رہا ہے، مشقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو مشقت میں ڈالا جب، اور بلد امین جو ہے، یہ شہر جو ہے، یہ بھی مشقتوں سے آباد ہے۔ اما ہاجرہ سے پوچھ کے دیکھو، بچے نے ایڑیاں ماری، آپ دوڑی پانی کے لیے، مشقت نہیں؟ اور پھر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، خانہ کعبہ کی تعبیر ہو رہی، مشقت نہیں؟ یہ تو اللہ نے آسانی فرما دی کہ اس کو پتھر کو لفٹ کا مقام دے دیا، اب اس کے لیے بہرحال پتھروں کو اٹھا کے لے کے آنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو انسان مشقت میں ہے، جب یہ مشقتیں اتنی برداشت کر رہا ہے تو مکلف ہے، مشقت ہے، تو پھر اس کا تقاضا اس کے لیے کچھ جزا کا تصور ہونا چاہیے۔ نماز میں مشقت، روزے میں مشقت، جہاد میں مشقت، دعوت و تبلیغ کے کام میں مشقت، فریضہ حج میں مشقت، یہ ساری مشقت ہے، اس پہ کچھ صلاح ہونا چاہیے۔ اور جہاں منمانی کرے تو پھر اس پہ بھی کوئی سزا کا تصور، اسی کے لیے اللہ نے قیامت کرا۔ فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے اس پہ کسی کو قدرت نہیں ہے؟ کیا تو نے غفلت کی چادر اوڑھ لی کہ میرے تو کچھ پرتیت کرنے والا کوئی، میرے تے قدرت کیسے رہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ انسان کی فطرت میں اللہ نے ملکیت اور بہیمیت دونوں صفتیں رکھی ہیں، ذرا توجہ، دونوں صفتیں اگر ملکیت کو غالب کر لے، بہیمیت کو مغلوب کر لے، تو یہ فرشتوں سے بھی آگے نکلے،
اختیار اس کو دیا. اور ملکیت کو اگر مغلوب کر لے اور بہیمیت حیوانی اوصاف کو اپنے اوپر غالب کر لے تو پھر یہ وہ کیا ہے، انسان جانوروں سے بھی بدتر ہوگا. اولئک کالانعام بل ھم اضل، ان سے بھی نیچے چلے اور اتنا نیچے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، ان سے بدتر نہیں ہوگا. یہ تو فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ مال کو ہلاک کر دیا، خرچ کر دیا. کہاں خرچ کیا؟